انسانی تاریخ کا سب سے مبارک لمحہ جب محسن انسانیت کی آمد ہوئی، جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، ظلم کی آگ بجھ گئی، سارے عالم پر رحمتوں کا نزول ہوا۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی اور لاہور میں مرکزی جلوس، روایتی راستوں پر رواں دواں، فضا میں درود و سلام کی صدائیں، کراچی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات، حیدرآباد میں 200 سے زائد چھوٹی بڑی ریلیاں، جہلم میں 61 جلوس اور 50 سے زائد محافل کا انعقاد، ملتان میں اونٹوں کی ریلی، بچوں اور بڑوں کی کثیر تعداد میں شرکت، حافظ آباد میں سبز جھنڈیوں کی بہار، مختلف مقامات پر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دیدہ زیب ماڈلز۔ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مجتبیٰ، رحمت للعالمین کی آمد، پاک فوج کی جانب سے توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد، ٹویٹ میں مشہور عربی نعت کے 2 اشعار شیئر کر دیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو ہر شعبے میں مشعل راہ بنانا ہوگا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی بھی قوم کو مبارکباد۔ ننکانہ صاحب میں سکھ برادری بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شریک۔ شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس، سکھ برادری نے شاندار استقبال کیا، لنگر تقسیم کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے امن اور سکھ مسلم دوستی کا پیغام دیا۔ فیصل آباد میں 158 جلسوں اور 34 محافل کا انعقاد، پولیس کی بھاری نفری گزرگاہوں پر موجود۔ لندن میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف کمیونٹیز اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کی شرکت۔ علماء کرام اور شرکا نے نبی رحمت کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ مجھ سے تو انتقام لینا تھا، لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ مستری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلوٹلی ناٹ۔ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم۔ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آپ نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا۔ مجھ سے انتقام لینا تھا تو لے لیتے، پاکستان سے انتقام لینے کے لیے کس نے کہا؟ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہمیں پلیٹ میں رکھ کر $5 ارب پیش کیے گئے، ہم نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، پاکستان کی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ عمران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی، میرے دور تک عوام خوش اور مطمئن تھے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہاں اپنی بیماری کا بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جیل حکام سے منتیں کی کہ بیوی سے بات کروا دے، لیکن بات نہیں کروائی گئی۔ مریم نواز والدہ کی وفات کا سن کر سکتے میں آ گئی تھیں۔ میں نے ان کو منتیں کی، میں نے کہا میری بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں کرائی بات۔ 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی۔ تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ نواز شریف نے میڈیا نمائندوں سے دل کی باتیں کی، ایسی باتیں کی جو پہلے کبھی نہیں کی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا نواز شریف کی تفصیلی گفتگو آج شام 4 بجے نشر کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے نواز شریف نے آج قوم کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا۔ مریم نواز بھی سالوں بعد نواز شریف کے ساتھ تھیں۔ تحریک انصاف کا ممکنہ لانگ مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس کی تیاریاں تیز، ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کے لیے مزید کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی کنٹینرز رکھ دیے گئے۔ ایف سی کی اضافی نفری بھی اسلام آباد منگوا لی گئی۔ وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر ہلچل، وفاقی حکومت کا سخت اقدام پر غور، لیگی قیادت کے اجلاس میں مشاورت، پنجاب میں گورنر راج اور صوبائی حکومت گرانے کی تجویز، اینٹی عمران گروپ سے رابطوں کے آپشن پر بھی فیصلہ لیے جانے کا امکان۔ سینئر لیگی رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نواز شریف کو سفارشات بھجوا دیں۔
पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर करारदाद मंजूर। चीन, अमरीका, रूस भी एक पेज पर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इज़हार तशक्कुर। UN सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन का भी शुक्रिया अदा किया। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कामरान टेसोरी को सिंध का नया गवर्नर बना दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। चिल्लास के इलाके बोनरदास में अफसोसनाक वाकया, घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 9 अफराद जान बहक। मरने वालों में एक खातून और 8 बच्चे शामिल। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कमरे खाले नु सामान कुछ भी नहीं साडे को मेरा चीज जाते अल्लाह दे वास्ते सूड़े रब दे वास्ते साडे वास्ते मदद करो। रूडा मंसूबे के लिए लाहौर में किसानों से ज़मीनें छीनने वाली पंजाब हुकूमत ने सरगोदा में भी गरीबों के मस्कन उजाड़ना शुरू कर दिए। मियानी के नवाही इलाके में गरीब खानदान को निकालने के लिए ज़िले अफसरान की फुर्तियाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड तब्दील कर दिया गया। गरीब खानदान ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत ने कल फरीकैन को तलब कर लिया। विमेन T20 एशिया कप में UAE और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात को 146 रन का हदफ। आलिया रियाज ने 57, मुनीबा अली ने 43 रन बनाए। और फास्ट बॉलर शाहनवाज डहानी ने क्राइस्ट चर्च में परिंदों को खाना खिलाने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, सलाम करना, मुस्कुराना और खाना बांटना खुश रहने के राज हैं।